جو آج ہم نے بلا دیا، ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کھانے کی تو عادت ڈال لی، اپنا کاروبار چلانے کا تو طریقہ ڈھنگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے شروع تو کر لیا۔ یہ مکے کے مشرکوں کی عادت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، بت بنائے اور کاروبار اپنا کیا شروع کیا، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کھانے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طبقے کے اندر نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کام وہ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے بھی نہیں، حکم بھی نہیں دیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد جو ہے ہم بلا چکے ہیں۔ آپ کی ولادت کا مقصد تھا یہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو اندھیرے ہیں، یہ سیاہی جو ہے یہ ختم کرنا تھا، کہ آج ہم نے اس کو بلا دیا۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم بچیاں تھیں ان کا حق دلانے کے لیے آئے، جو دوسرے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والے تھے وہ حق ادا کروانے کے لیے آئے، جو لوگ جھوٹ بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سچائی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپس کے اندر صلہ رحمی کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہم نے بلا دیا۔ آج ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ تو آئیے جو قرآن مجید کی آیت سورۃ آل عمران کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ نے یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد دلاؤ ان کو نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرواؤ، مکے کے مشرکوں کو بتاؤ، اس طرح مدینے کے لوگ جو ہیں آپس کے اندر لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، انہیں یاد دہانی کرواؤ۔ کون سی؟ آئیے سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد دہانی دلوائے نا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت۔ اللہ کی نعمت کون سی نعمت؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ آقا علیہ السلام سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، انہیں یاد دلاؤ نا پہلے آپ کیا تھے؟ اعداء، دشمن تھے، ایک دوسرے کے اتنے زیادہ دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پانی پلانے کے اوپر لڑ پڑنا، اسی طرح کوئی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت سمجھیں۔ جو جس گھر کے اندر آپس کے اندر محبت ہو وہ سمجھ لیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر آپس کے اندر محبت ہی نہیں، لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، وہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر کے اندر شیطان ہے۔ کیا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کی نعمت اس گھر کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے قوم قبیلے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو قتل و غارت کے اندر تو اپنا تلے تھے، آخری رسول آیا، اس رسول کا ایک مقصد یہ بھی تھا لوگوں کو جوڑنا۔ آج ہم جوڑتے ہیں کہ توڑتے ہیں؟ بھائی بھائی کو توڑتا ہے، اور اسی طرح رشتہ دار کو توڑتے ہیں، پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا برائی گناہ ہو جائے اس کے اوپر اگر پردہ ڈال جائے تو سمجھ لے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے، اگر برائی کر کے خود لوگوں کو بتانا تو سمجھ لے میرا اللہ میرے اوپر ناراض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو جوڑنا بھی یہ رسول آیا اس کا مقصد تھا۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کے ساتھ تم کون سے ہوگے؟ اخواناً، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم جہنم کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے، کنارے کے پاس پہنچ چکے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس رسول نے آ کے آپ کو جہنم سے دور کیا۔ یہ دعوت دی توحید کی۔ جو بندہ توحید نہیں نا اللہ کی وحدانیت نہیں مانتا، غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو سمجھ لے وہ جہنم کے گڑھے کے اندر جا رہا ہے۔
اس کو بچانا میرا بھی فرض ہے، آپ کا فرض ہے۔ آپ دعوت دیں اسے کہیں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو، یہ مکے کے مشرک بھی یہ کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آج ہم بھی کسی کو کہیں تو وہ یہ جواب دیتا ہے یہ اللہ نے اختیار دیا، یہ اللہ کے اپنا بندے تھے، اللہ کے نیک تھے، ولی تھے۔ میرے دوستو اس وقت کے بھی صحیح اپنا تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں موجود تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں موجود تھی، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ آج ہم بابوں کی تصویر لگا کے نا یہ بڑا پہنچی سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ پاک نے اختیار دیا۔ وہ بھی یہی جواب دیتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیا کیا؟ جہنم کے قریب لوگ پہنچ چکے تھے، قتل و غارت اتنی تھی، جہالت اتنی جہالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب لوگ بارش نہیں آتی، سنت طریقہ تو یہ آپ میدان کے اندر نکل جائیں، اپنا پھٹے پرانے کپڑے ڈال کے نکلیں اور دعا مانگیں، اور اس طرح رو رو کے دعا مانگیں۔ لیکن وہ کیا کرتے؟ اتنی جہالت تھی، وہ ایک اونٹنی یا اونٹ لیتے، اس کے جو ہوتا ہے نا دم، اس کے اوپر ایک اپنا کپڑا لپیٹ کے آگ لگا دیتے۔ جو آگ لگتی وہ اس کی دم کے پاس جاتی، پنجابی پوچھل جنہوں کہنے ہیں، پوچھل کے پاس پہنچتی، وہ اونٹنی یا اونٹ جو نا ذرا بھاگتا، اپنی جان بچاتا، تو وہ سمجھتے تھے اب بارش آئے گی۔ اتنی جہالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ جہالت ختم کرنے کے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اونٹنی کی وجہ سے بارش آئے گی، نہیں، بارش آنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے تو پھر آنی ہے۔ یہ جہالت اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ اللہ نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کے اوپر آ جاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے کے اوپر آ جاؤ۔ آئیے نا میرے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، سوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، بہار کا موسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو ہے نا صبح کا وقت، اندھیرا جو ہے جا رہا ہے، اپنا روشنی آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اب سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، جہالت کے، بدعات کے، شرک کے۔ اب میرے آقا علیہ السلام آئے ہیں، توحید کی روشنی لے کر آئے ہیں، قرآن کی روشنی لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح بہار کا موسم تھا، بہار کے موسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پتیاں کھلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو جتنا بھی خشک ہے درخت، اب یہ بہار آئے گی، یہاں صحابہ اکرام پیدا ہوں گے جو جانیں دینے کے لیے اپنا تیار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نور اتنا، روشنی اتنی کہ اپنا کیسر و کسرہ کے محل چمک اٹھے۔ اور اسی طرح اماں جی آمنہ علیہ السلام فرماتی مجھے اس طرح لگتا تھا آسمان کے ستارے میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ، یہ ایک عام بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مختلف تھی، اور اس طرح آپ کے اپنا ختنہ بھی نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ گندگی بھی نہیں تھی، بلکہ آپ پیدا ہوئے آپ کے سے خوشبو نکل رہی تھی۔ اور اسی طرح آپ جب پیدا ہوئے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی انگلی اللہ کی طرف تھی کہ اب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب گواہی دینی ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عام بچہ پیدا ہوئے، یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل ہیں، خصوصیات ہیں۔ اور اس طرح اماں جی آمنہ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں جب پیدا ہوئے 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن دودھ ہی نہیں پیا۔ عبد المطلب آپ کے دادا جان ایک یہودی پادری کے پاس گئے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اسے، جب ان کے پاس گئے نا تو انہیں کہا کہ اس کی نا آنکھیں اپنا دودھ نہیں پیتا۔ انہیں کہا اس کا باپ کو، ساری انہیں وضاحت بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بچہ نبی ہوگا اور آخری رسول ہوگا، اور اسی طرح یہ 3 دن دودھ نہیں پی گا، اس کے بعد یہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا یہودی کہ اس کی حفاظت کرنا، کیوں؟ یہ قوم قبیلے والے بھی اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ عبد المطلب کہنے لگے یہ کیسا ہوگا؟
قوم قبیلے والے ہمارے سے ہم سردار ہیں ہمارے مخالف؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور بیگانے بھی کہیں اپنے بن جائیں گے، یعنی دور سے آنے والے فارس سے آئے سلیمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، لیکن اپنا ابو جہل جو ہے مکے کے اندر رہنے والا چاچا ہے سردار ہے، لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد دودھ پینا شروع ہو گیا، اور اسی طرح اپنا 7 دن کے بعد جب ہم کیا کرتے ہیں عقیقہ، یہ جہلیت سے پہلے، یہ جہلیت کے اندر بھی یہ چلتا آ رہا تھا کہ 7 دن کے بعد نام رکھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، نام رکھنا ہے، عقیقہ، اور اس طرح بال جو ہیں، یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ عبد المطلب نے یہ تینوں کام کیے، جب سب کو بلایا سارے مکے کے سردار آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب کیا کہنے لگے، دعوت کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو عبداللہ کی نشانی بن کے آیا ہے اس کا چہرہ تو دکھاؤ نا، نام تو بتاؤ نا۔ پہلے نام پوچھا، انہوں نے کیا کہا، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ نام جب بتایا نا، مکے کے جو عرب جانتے عربی، انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ نام محمد کا معنی ہے جس کے بیگانے بھی تعریف کریں، اپنے بھی تعریف کریں، جس کے گورے بھی تعریف کریں، کالے بھی تعریف کریں، جس کے دشمن بھی تعریف کریں، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ انہوں نے کہا یہ نام بڑا عجیب جا لگتا ہے کہ محمد، بچہ ہوتا ہے، بچے سے کوئی کمی کوتاہی، بچے آپس کے اندر لڑتے ہیں، تو پھر کوئی بندہ کہ محمد نے ایسے کیا، ہم مانیں کہ نہیں، کیونکہ محمد کا معنی تعریف کیا گیا، تو جو کہے محمد نے ایسے کیا تو ہم کہیں کہ یہ نام اس کا تعریف کیا گیا، آپ اسے برا کہہ رہے ہیں، یہ نام ٹھیک نہیں۔ جب یہ کہا نا تو عبد المطلب دادا جان کہتے اچھا ایسے بات ہے، آپ میرے جو نام رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو کہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رکھنا ہے، یہ اللہ نے بتایا تھا، نام رکھ دیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے آپ اعتراض کے اوپر اعتراض کرتے جائیں گے، میں جواب دیتا جاؤں گا، آپ کو تسلی نہیں ملے گی، میں جواب نہیں دوں گا بلکہ میں خود اس کو لے کر آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا، میرا پوتا جو ہے، اس کا دیدار تو کرو نا، جب دیکھتے ہیں اسی وقت کہتے ہیں اس کا نام محمد ہی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک پنجابی شاعر اس طرح اس کا ترجمہ کرتا ہے، بڑا اپنا ایک عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیا کہتا ہے، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن تے ہوئے تے آئے، ان 7 دن دے ہوئے نے سارے آگے آ کے کی کہندے نے، کٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا، کہ نام لڑکے دا رکھیا رکھایا۔ بھئی نام کیا رکھیا تسی؟ یا پوچھیا نا تے اگوں کیا جواب ملتا ہے؟ عبد المطلب کہندے نے میں دادے نو کہندے نے سارے، محمد نام سنیا تے پہ گئے کوکارے، یعنی بڑے پریشان ہو گئے، کہندے نے یار کیا نام، کس طرح دا نام ہے؟ اس وقت کہندے نے سارے سردار کہندے نے عزا رکھ دو یا عبد مناتی، عزا رکھو، منات رکھو، عبد منات، یعنی بتاں دے نات رکھو۔ انہیں جس اے آکھیا نا اے پھر بھی ہوندی کوئی گل باتی، کوئی پھر بھی گل بات بن جاندی تو یہ عبد عزا رکھ دے، منات رکھ دے دے۔ اس وقت عبد المطلب کے کہندے نے اے دادے نے سنیا تے اندر سدائے، محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے، گود میں چکیا آ کے کہندے نے اے ویکھو نا، اس وقت کہندے لگے کہن سب نو اکھاں تے چکو، یا اکھاں چک تے ویکھو نا ایک باری، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کہ نہ رکھاں۔ انہوں نے کہہ رہے ہیں ویکھو میں تانوں جواب دیندا جاواں، جواب دیندا، تسی اور سوال کرو گے، اے تو آپے تسی سوال کرتے رہو تو جواب بھی آپے بناندے رہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھیا ہے، اس کے اندر خوبصورتی اتنی ہے، اور اسی وقت خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن کے بعد اسی طرح دائیاں آئیں، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کیا فرماتی ہیں، کہتی میں مکے کے اندر آئی اور بچے لینے کے لیے، اور جب دیکھتی ہوں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، اندر سے جواب کیا ملتا ہے،
بیٹا تو ہے لیکن اس کا باپ نہیں۔ دوسرے سارے گھروں کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتی رہوں امیروں کے سرداروں کے کہ کچھ مل جائے گا، لیکن کچھ ملا نہیں۔ کہتے اس وقت اپنے خاوند کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی ایک ہی ہے لیکن باپ کوئی نہیں۔ اور آگے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے خوبصورت بھی بڑا ہے، یہ اللہ نے حسن و جمال بڑا دیا ہے، دیکھتے ہیں تو بھوک جو ہے وہ بھی اتر جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی کہتی ہے، اس کا خاوند کہتا ہے چلتے ہیں چھوڑ دیتے، اس نے کہا نہیں، خالی جاواں گی تو کیا ہوئے گا کہ منہ لے کے جاواں گی، یعنی میں خالی نہیں جاؤں گی، یتیم لے جاؤں گی۔ اللہ شاید اس بچے کی برکت سے اللہ ہمارے جو ہیں باغ جو ہیں اچھے کر دے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے جاتے ہیں۔ اسی وقت آئی، آگے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے کہا مجھے دے دے، لے جاتی ہوں، جو ہوا وہ اللہ کے آسرے کے اوپر میں لے جاتی ہوں، خالی میں نہیں جاؤں گی۔ کہتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، اور اس کے بعد اماں آمنہ علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں کی کہ میرا خاوند اس دنیا سے چلا گیا، اپنے بچے کا دیدار بھی نہیں کیا، اس کا باپ تو سر کے اوپر نہیں لیکن اس کا دھیان ضرور رکھنا، کیونکہ میں ماں ہوں، میرا دل جو ہے بڑا نرم ہے، اس کو تتی ہوا بھی لگنی چاہیے۔ یہ بڑی بڑی نصیحتیں کرتی ہیں اماں آمنہ علیہ السلام، کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے، چاہے جانوار کی بھی ماں ہو وہ بڑا اس کے ساتھ کرتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اماں جی آمنہ علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ لے لو۔ جب اٹھایا کہتے ہیں اونٹنی کے پاس آئے، یہاں گھوڑی چھوٹا گدھا تھا اس کے پاس آئے، وہ چلتا بھی نہیں تھا اتنا، میں نے وہ بچہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے میرا خاوند بیٹھا ہے، میں اس کے پیچھے بچے کو اٹھا کے بیٹھتی ہوں تو وہ اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی، ہم نے بڑا مارا، مارنے کے باوجود بھی اونٹنی کہتی نہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، یعنی میں نے اپنے خاوند کو پکڑایا، اونٹنی جلدی کھڑی ہوگی۔ تو اس سے میں اکثر کہا کرتا ہوں جس بندے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اس کی اونٹنی بھی بھاگنا شروع کر دیتی ہے، جو چلنے کے قابل نہیں۔ اسی طرح جو بندہ دنیا کے معاملات کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرے گا، ان کے کام کو، ان کی حدیث کو آگے رکھے گا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، وہ بندہ آگے نکل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آگے کیا اور اس کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی، اتنی تیز رفتار، ہماری اونٹنی جو پیچھے رہتی تھی وہ سب سے آگے گزر گئی۔ تو سب اپنا دوسرے دائیوں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ جب آئی تھی بڑا آہستہ آہستہ، یہ اونٹنی چل بھی نہیں سکتی تھی، کیا کسی کو ترس آ گیا؟ یہ سواری تبدیل کر دی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، یہ سواری وہی ہے لیکن سوار تبدیل ہو گیا۔ جب سوار تبدیل ہوا، لیڈر تبدیل ہو جائے، قائد تبدیل ہو جائے، پوری جماعت کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں قائد ہی اچھا نہ ملے، ہمارا حکمران ہی اچھا نہ ملے، ہمیں کون سیدھا کرے گا؟ سیدھا کرنے والا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ تو جب قائد جو ہے وہ تبدیل ہوا، سواری بھاگنا شروع ہوگی۔ کہتی ہم اپنے قبیلے کے اندر گئے اور اللہ نے اتنی برکتیں، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تبرکات کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں یہاں بھی مصطفیٰ موجود وہاں بھی موجود، اور ساتھ کہیں عذاب آئے، یہ ہم نہیں مانتے کہ جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیں عذاب بھیجتا ہی نہیں۔ آج کئی طرح کے عذاب بھی ہیں، ساتھ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ یہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے، پیدا ہوئے، تو اللہ نے اپنا زمین کو بھی حکم دے دیا کہ یہ سبزہ ہو جانا چاہیے، اور جب حلیمہ سعدیہ سعد قبیلے کے اندر لے کے کر گئی، وہاں بھی ان کے گھر کا نقشہ اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پینا شروع کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رضائی بھائی تھا عبداللہ غالباً نام تھا، دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا جاتا، اور بائیں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بھائی جو تھا رضائی، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جو تھا، شیمہ کا بھائی تھا، اسے پلایا جاتا تھا۔ اماں جی حلیمہ فرماتی ہے میں ایک مرتبہ ایسے کیا، دائیں سے بائیں کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت منہ جو ہے نا اپنا دوسری طرف کر لیا، اور بچپن کے اندر ہی ہمیں سبق دے دیا وہ اپنے بھائیوں کے حق نہیں کھانے۔ آج ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں نا، ان کا نام لے کے بڑا بڑا کچھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دین کا نام لے کے، مذہب کا نام لے کے ہم کاروبار کر رہے ہیں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملی نہیں، آپ نے اس وقت منہ دوسری طرف کر لیا اور کہا میرا رضائی بھائی، سکا بھائی بھی نہیں، یہ رضائی بھائی ہے، اس کا حق ہے، ایک طرف کا دودھ میں پیوں گا، دوسری طرف کا کون پی گا؟ میرا بھائی پی گا، میں وہاں منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہم قبضے گروپ بنے ہیں اپنے بھائیوں کے، اپنا زمینوں کے اوپر قبضے کیے ہیں، اپنے بہنوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر کے کہتے ہیں ہم تو بڑے حاجی صاحب ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صرف نمازوں کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صرف یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حق دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کا حق مارا جاتا تھا، بہنوں کا حق مارا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بالکل اس طرح ہے، نہ بیٹیوں کا حق مل رہا ہے، نہ بہنوں کا حق مل رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے جھک گئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد آپ کا یہ مقصد تھا، آج ہم نے حقوق کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد اماں جی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہمارے گھر کے اندر شیمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے نا، کیونکہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو کہتے ہیں بہن کچھ نہیں کرتی، میرے دوستو بہن ایک دعا دے دینا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اس طرح ماں ہے، بیٹی ہے، ان کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم اوپر سے اللہ تیرا فلاں کرے دعائیں کر دیتے ہیں، لیکن دل سے دعا نہیں کرتے۔ بہن، بیٹی، ماں، بیوی یہ جب دعا کرتی ہے دل سے کرتی ہے۔ تو جب شیمہ کہتی ہے میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے باہر لے کر آتی نا، کیونکہ عصر کے وقت کیا ہوتا ہے، ماں کہتی میں ہانڈی پکا لاں، روٹی پکا لاں، یہ بچے کو تو اٹھا، اس کو کھلا، اس کو اپنا دوسری طرف لے جاؤ، کھیلو جا کے۔ شیمہ کہتی میں بھی اپنے بھائی کو اٹھا کے نا، ساری بچیاں آ جاتی ہم کٹھیاں بیٹھ کے بچیوں کو کھلاتے تھے، تو سب دعائیں کرتی ہے میرا بھائی جو ہے نا پہلوان بنے گا، یہ میرا بھائی جو ہے فلاں طرح بنے گا، یہ میرا بھائی فلاں بنے گا، اس کی شکل و صورت ماں کی طرح، باپ کی طرح، بھائی کی طرح، فلاں پہلوان کی طرح۔ لیکن شیمہ کہتی میں یہ نہیں کہتی تھی، میں کہتی تھی اے اللہ میرے بھائی کو جوانی عطا فرما اور اس کو سرداری بھی عطا فرما۔ کیا فرما؟ سرداری عطا فرما۔ میں یہاں ایک بڑی محبت کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، حلیمہ کی اپنا شیمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں اے اللہ اس کو سرداری عطا فرما۔ اس نے سوچا ہوگا مکے کی سرداری مل جائے، یہاں سوچا ہوگا اس سے زیادہ کہ عرب کی سرداری مل جائے، لیکن اللہ نے فرمایا اے شیمہ تو اللہ سے مجھ سے مانگ رہی ہے نا، اس کو مکے کی سرداری دے، عرب کی سرداری دے، لیکن میرا مصطفیٰ جو میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ بنانے کے بعد وہ قلم ہی توڑ دیا ہے، اس سے خوبصورت نہ بنایا تھا نہ بناؤں گا۔ تو کہتی ہے مکے کا سردار بن جائے، عرب کا سردار بن جائے، لیکن میں اسے پوری کائنات کا سردار بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے، سارے نبیوں کا اللہ نے امام بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیمہ کہتی اللہ یہ سردار بنا دے، اللہ نے فرمایا جا میں پوری کائنات کا سردار بنا دیا اور تمام انبیاء کا بھی سردار بنا دوں گا۔ قیامت والے دن ہوگا، حوض کوثر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیں گے، اپنا پانی پلائیں گے اور اس طرح شفاعت کریں گے، شفاعت کا معاملہ ہوگا۔ ہم جائیں گے آدم سے لے کے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہماری سفارش کر دو، ہم گناہ گار ہیں۔ وہ سارے جواب دیں گے نہیں ہمارے اندر طاقت ہمت نہیں۔ اس وقت بھی اللہ فضیلت عطا فرمائے گا، شرف عطا فرمائے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ میری امتی، اے اللہ میری امت معاف فرما دے۔ آپ فرماتے جب تک میرا خیال نہیں ہوگا کہ میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل گیا، میں اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی۔ شیمہ کہتی میں سرداری مانگ رہی ہوں، اللہ نے ساری کائنات کا قیامت والے دن بھی اللہ نے سردار بناتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، یہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ہم نے کہیں کہ رسومات کہیں اپنا بدعات شروع کر دی، اور اس طرح اکثر جو ہے ہمارے 12 ربیع الاول والے دن کئی کام ایسے کیے گئے، نبی کا نام لیا لیکن نہ نبی نے کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا۔ مثال کے طور کے اوپر یہ جھنڈیاں ہیں، اس طرح بتیاں لگائی جاتی ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد یہ تھا؟
نہیں، بالکل نہیں۔ اور آگے سے قرآن مجید کا استدلال ایسا کرنا نہ صحابہ نے کیا نہ مفسرین نے کیا، ہم خود ہی اس کے معنی بناتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں فضل دیا، رحمت دی، تو آپ کیا کریں؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ پہلا مطلب ہی غلط ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہوتا ہے خوش ہو جانا، اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ جیسے منافق رہے نا مدینے کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر نکل گئے، اللہ فرماتے فارح المخلفون، پیچھے رہنے والے کیا ہو گئے؟ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا، ہم نے کہا ہم بیمار ہیں، ہم فلاں ہیں، اللہ فرماتے وہ خوش ہو رہے تھے، خوشی منا نہیں رہے تھے۔ اگر خوشی مناتے تو مدینے کے اندر جو صحابہ تھوڑے رہ گئے، یہ صحابیات تھے، انہیں پتہ چل جانا تھا یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معنی پہلے غلط، دوسرا اگر معنی کیا بھی جائے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ اللہ کی رحمت کے اوپر۔ سب سے پہلے یہ قرآن مجید کے لیے لفظ بولا گیا ہے، رحمت، یہ قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا، تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ تو اس خوشی کا طریقہ کس سے پوچھنا ہے؟ جس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات قرآن مجید نازل ہوا نا، اس رات خوش ہونے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کون سا بتایا؟ آپ نے فرمایا جس رات قرآن مجید نازل ہوا ہے عبادت کرو، نفل پڑھو، تلاوت قرآن مجید کرو، ذکر کرو، اور اس طرح دعا کرو۔ یہ رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ نے اس کا طریقہ بتا دیا سال کے اندر ایک مرتبہ۔ اور اسی طرح میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی رحمت ہے، قرآن مجید سے بڑی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے اس کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید جس رات نازل ہوا، سال کے اندر ایک مرتبہ وہ رات ہے، اس رات عبادت کر لو، نفل پڑھ لو، دعا مانگ لو، تو اس کی فضیلت کتنے سال آپ عبادت کریں گے، اللہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے یہ نہیں کہا سال کے اندر ایک مرتبہ، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا ہر سوار کو تم روزہ رکھو، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ کی پیدائش کی ہم منانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا پھر سوار والے روزہ رکھ لو۔ ہم وہ تو کرتے نہیں جو مصطفیٰ نے بتایا طریقہ، ہم نے پوچھنا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حکم اللہ کا ہے اور مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور نماز کا طریقہ کس سے پوچھنا ہے؟ کوئی بندہ کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنے کا حکم نہیں کہا، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے نہیں، ہم اقیموا الصلاۃ، اللہ نے قرآن مجید نازل کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے طریقہ پوچھنا کس سے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دن کے اندر 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رکعتوں کا ذکرہ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھنا طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر اللہ نے فرما دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جو رحمت نازل ہوئی ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ یا خوشی مناؤ، تو اس کا طریقہ کس سے پوچھنا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے یہ بتا دیا قرآن رحمت، اس کی خوشی کس طرح خوش ہونا ہے یا خوشی منانی ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، رمضان کی راتوں جاگنا ہے۔ اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، صبح کے وقت پیدا ہوئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبح کے وقت روزہ رکھ لینا ہے ہر سوار کو۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں، ہر سوار نہیں بلکہ ہر وار خوشی منایا کرو۔ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل کر کے۔ اگر ہم عمل ان کی تعلیم کے اوپر نہیں کریں گے، ہم کہ آپ کی پیدائش کے اوپر ہمیں بڑی خوشی ہے، یہ بالکل ایک دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل